السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ہمارے ابو کی ٹرانسفر منگلا ہوئی تو ہم نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ اس سے قبل ہم ٹیکسلا میں رہتے تھے، لہٰذا ہم نے نئے گھر میں سیٹنگ کی۔ اول تو ہمیں ٹیکسلا بہت یاد آتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ فراموش ہوتا گیا۔ شروع کے سال ٹھیک گزرے، لیکن پھر اچانک ہمارے گھر میں جنوں نے ڈیرا ڈال لیا، جس کی بنا پر عجیب واقعات رونما ہونے لگے۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے ہمارے ساتھ گھر میں کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں، لہٰذا امی جان میرے ماموں کی بیٹی نسرین کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ ایک رات گرمیوں میں ہم لوگ باہر صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک لڑکی میری امی جان کے پاؤں پکڑ کر اور پھر جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ پہلے تو امی نے سمجھا کہ یہ ان کا وہم ہے، لیکن اس کے بار بار جھنجھوڑنے پر امی جان نے آنکھیں کھولی تو نسرین سامنے کھڑی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو نسرین چارپائی کے نیچے گھس گئی، لیکن جب امی نے ساتھ والی چارپائی پر نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ نسرین وہاں گہری نیند سو رہی تھی۔ خوف کے مارے امی کا برا حال ہو گیا۔ ہمارے گاؤں میں کسی رشتہ دار کی شادی تھی۔ گھر اکیلا ہونے کی وجہ سے ابو جان اپنے ایک جاننے والے کو گھر پر چھوڑ گئے، رات کو وہ ہمارے گھر سویا کرے۔ ہم لوگ شادی سے واپس آئے تو اس نے کہا، آئندہ میں کبھی آپ کے گھر نہیں سوؤں گا۔ ابو جان نے پوچھا کیوں؟ کل رات میں سویا ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور کچھ میرے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ لائٹس آن ہیں، کچھ عورتیں اور مرد چہل پہل کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید آپ لوگ واپس آ گئے ہیں، لیکن پھر خیال آیا کہ میں نے تو تمام دروازے بند کیے تھے اور اپنے کمرے کے بھی اندر سے کنڈی لگائی تھی، پھر یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ خوف کے مارے میرا برا حال ہو گیا اور میں نے آیات قرآنی پڑھنا شروع کر دیا تو وہ سب غائب ہو گئے۔ ہم لوگ گرمیوں میں صحن میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں ایک لڑکی کھڑکی کے پاس کھڑی آئینہ دیکھ رہی ہے۔ ایک روز امی نے میرے بھائی کو شام کے وقت دکان سے کچھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ چند لمحوں بعد میرے بھائی کی شکل کا ایک لڑکا پھرتا ہوا نظر آیا تو امی پریشان ہو گئیں کہ ابھی تو انہوں نے اسے دکان پر بھیجا تھا، لہٰذا امی نے پوچھا، تم سودا لینے نہیں گئے؟ یہ سن کر وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ اس واقعے سے امی بہت خوفزدہ ہوئیں۔ جب سردیوں میں رات کو ہم اندر سوتے تو چھت پر شور و غل برپا ہوتا، ایسا لگتا کہ کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اکثر ہمارے صحن میں پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی۔ ہم لوگ سہم کر اندر بیٹھے رہتے اور آیات پڑھتے تو پتھروں کی بارش تھم جاتی۔ بعض اوقات ہمارے گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی اور تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ ملتی، لیکن پھر وہی چیزیں ادھر ادھر پڑی مل جاتی جہاں ہم نے 1000 بار تلاش کیا ہوتا۔ کبھی کبھی آٹے کے کنستر سے آدھا آٹا غائب ہوتا، اسی طرح چاول اور دالیں بھی غائب ہوتی۔ ہم نے کافی عمل کروائے، لیکن سب بے سود۔ ایک روز میرے لاہور والے کزن آئے تو امی جان نے اپنی پریشانی بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں ایک عامل صاحب ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، لہٰذا ابو جان اس عامل کو لے آئے۔ رات کو انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا اور خود صحن میں عمل کرنے لگے۔ عمل کے بعد انہوں نے کہا، جنات کی فیملی کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا ہے اور ان کے لیے اس گھر کو میں نے تالا لگا دیا ہے، اب وہ کبھی یہاں نہیں آ سکیں گے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو چکے ہیں۔